نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام سوا ومنارا كمنار الطريق منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن فعل ذلك فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن كلهن فقد ولل الإسلام ظهره رواه أبو يعلى في مسنده. اسلامی بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام بڑی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اسلام سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہی اسلام، یہی دین اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو دین اسلامی ہے۔ اسلام کے بعد اگر کوئی آدمی کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے، کسی اور دین میں جانا چاہتا ہے، تو اس میں اسی کا نقصان ہے، اسی کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی کے اندر آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کے مطابق زندگی گزارے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس دین کے مطابق اگر وہ عمل کرے گا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا ہی بندہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان دونوں آیات میں واضح طور پر اس بات کی صراحت کر دی گئی کہ اللہ کی نگاہ میں بطور دین اگر کوئی چیز ہے تو اسلام ہے، اور اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم، کسی اور مذہب میں جانا چاہتا ہے اور جاتا ہے، بتلا دیا گیا کہ خسارہ اور نقصان اس کا مقدر ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی احادیث کے اندر اس کی اہمیت کو واضح کیا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے مثال دے کر، آپ نے واقعات بیان کر
پچھلی قوموں کی کہانیاں بیان کر کے اس امت کو اسلام کی اہمیت بتلائی اور یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسلام میں جو چیزیں بطور دین کی رکھی گئی ہیں اس کو عملی طور پر نافذ بھی کیا جائے اور اس اسلام سے محبت بھی کی جائے۔ مسند ابو یعلا، حاکم، طبرانی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ایک روایت موجود ہے جو خطبہ مسنونہ کے درمیان پیش کیا گیا۔ اس روایت میں، اس حدیث میں آپ غور کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس اسلام کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ میری امت کے لوگوں اسلام کیا ہے اور مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیا چیزیں انسان کے اندر دیکھی جائے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم، ایک کافر، ایک مشرک، ایک دہریہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، یعنی اسلام کے دشمن قوم جو ہے، آپ کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ بطور نام رکھ لینا، ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، یہ آپ کی پہچان صرف نام کے ذریعے ہے، لیکن اصل پہچان کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ علامات کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 10 نشانیاں بتائی ہیں۔ 10 چیزیں اگر ہوں گی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے اندر کچھ ہے جس کو دیکھ کر ایک مخالف آپ کو پہچان سکتا ہے کہ واقعتاً آپ اسلام والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر وہ پہچان ہے، وہ علامت ہے، وہ نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر سامنے والا آپ کی گواہی دے سکتا ہے کہ یقیناً آپ مسلمان ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی مجلس میں کہا، ان للاسلام سوا ومنارا کمنار الطریق، کہ لوگوں اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں اور کچھ منارے ہیں، ویسے ہی جیسے وہ نشانی راستے پر لگائی جاتی ہے، سڑک پر لگائی جاتی ہے، جس نشانی کو دیکھ کر انسان سفر طے کرتا ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے سیوان سے لے کر گوپال گنج تک اور گوپال گنج سے چھپرا تک یا اس سے آگے جہاں کہیں جانا ہو، راستے میں قدم قدم پر کلومیٹر لگایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں اور آپ کا سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آپ کا سفر کہاں ختم ہوگا۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز منٹوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ کون سا راستہ بند ہے، کون سا راستہ چالو ہے۔ یہ ساری نشانیاں اور یہ ساری سہولتیں آج کے وقت میں موجود ہیں، لیکن 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ منارے ہیں، کچھ علامات ہیں، اسی طور پر جس طور پر راستے میں نشان لگائے جاتے ہیں، کلومیٹر لکھا جاتا ہے، یہاں سے یہاں تک، فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک اتنا کلومیٹر ہے اور اتنی دوری کا سفر آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ نے کہا اسلام کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ پہچان ہے۔ اس میں سب سے پہلی پہچان نبی نے کہا ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے۔ آپ لاکھ دعویٰ کریں، اچھے اچھے نام رکھ لیں، لیکن آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے۔ توحید کی جو تینوں اقسام ہیں، چاہے توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتے ہیں یا کسی بھی ایک کا انکار کرتے ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے مخصوص افعال میں، اس کے اسماء و صفات میں، جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، ان تینوں چیزوں میں ایک بندہ کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، قیام، رکوع اور سجود، تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف بندہ اللہ کے لیے انجام دے۔
مخصوص افعال، بارش کون برساتا ہے، موت کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، مریض اور بیمار کو شفا کون دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات کون دلاتا ہے۔ ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل کرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ پہلی شناخت ہے، پہلی پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، والمؤمنون کل آمن باللہ، تمام کے تمام مومنین صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ پر ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، یعنی مکمل طور پر ایمان لاؤ۔ یہ تمہاری پہلی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ ہے، ایمان میں خرابی ہے، ایمان میں گڑبڑی ہے، یاد رکھا جائے چاہے جتنے بھی آپ اچھے کام کر لیجئے، جتنے بھی اچھائی کے کام آپ انجام دے دیجئے، اگر ایمان نہیں ہے، آپ رب کو رب نہیں مانتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تعجب کی نگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان ہیں، زمانے جاہلیت میں یہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے تھے، بڑے اچھے انسان تھے، صلہ رحمی کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حل ذاک نافع، کیا یہ ساری نیکیاں کرنا عبداللہ ابن جدعان کو فائدہ دیں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا لا ينفع، لا ينفع، ان کو کچھ فائدہ نہیں دے۔ کیوں؟ کیا غلطی تھی؟ صلہ رحمی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن جدعان تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ غریب بچیوں کو یہ گود لے لیتے تھے، اپنی نگرانی میں رکھتے تھے، پرورش کرتے تھے، تعلیم اور تربیت دیتے تھے، جب بچی جوان ہو جاتی اس کی شادی کرا دیتے تھے۔ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود نبی فرما رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس لیے کہ انہوں نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قیدی بنا کر لائے گئے، کسی جنگ میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نگرانی میں رکھا، کئی دنوں تک رہے، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ آج تو ہمارے اخلاق اتنے خراب ہیں کہ غیر مسلم متنفر کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، مسلمان سے نفرت کرتا ہے۔ اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا کیسا تھا؟ چند دنوں کے بعد وہ اسلام سے متاثر ہو گئے، اسلام سے متاثر ہو گئے اور ایمان لا دیے، اور فوراً کہا اللہم اتوب الی اللہ ولا اتوب الی محمد، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، لیکن یہ توبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ تو ہی میرے گناہوں کو بخش دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم توبہ نہیں کر رہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جانا کہ اگر کوئی غفار ہے، کوئی گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنی امتوں کی توبہ کو قبول کریں۔ عقیدہ کتنا مضبوط ہو گیا۔ چند دن نبی کی صحبت میں رہے، قیدی بنا کر پکڑے گئے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں اطلق سراحہ، آپ نے آگے چل کر اس کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان لانا یہ ہماری سب سے پہلی پہچان ہے، اور اللہ پر ایمان لانا یہ افضل الاعمال ہے۔ نبی سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل، سب سے اچھا کام کیا ہے؟
آپ نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں، 6 جو ارکان بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام ارکان میں سر فہرست سب سے پہلا رکن اگر کوئی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا۔ نبی نے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ تمہاری پہلی پہچان ہے اور اسلام کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2 وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ جو حق اللہ کا ہے اللہ کے مخلوق میں سے کسی مخلوق کو مت دو، کسی مخلوق کو مت دو۔ دعا کرنی ہے اللہ سے کرو، سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے کرو، نہ کہ بزرگوں، پیروں، مزاروں، ان چیزوں کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان بغیر توبہ کے حالت شرک پر مر گیا، وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس بھی گناہ کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ مشرک کا انجام دنیا میں بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور مرنے کے بعد جہنم میں۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی شرک کرے، جس نے شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرک آدمی کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان ہو، جو آدمی اللہ کو مانتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، پھر بھی اس کی زندگی میں شرک آ سکتی ہے، شرک وہ کر سکتا ہے۔ اس کی گواہی تو قرآن نے دیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اکثر لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری پہچان ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہو جائے، شرک نہ ہو، یہ دوسری پہچان ہے۔ تیسری پہچان وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ نماز دیکھ کر، آپ کی عبادت کو دیکھ کر ظاہری طور پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ایک حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر نماز نہیں ہے، ظاہری طور پر آپ اپنے آپ کو کتنا بھی مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں، حدیث کہتی ہے کہ نشانی نہیں پائی جا رہی ہے، علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا بین العبد وبین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، الگ کرنے والی ہے، تو یہی تو نماز ہے۔ نماز ہے تو آپ شرک سے بھی بچ سکتے ہیں اگر سنت رسول کے مطابق پڑھیں گے، ورنہ قرآن میں کہا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی اگر نماز نہیں ہے تو شرک کے دروازے آپ کے لیے آسانی ہو سکتے ہیں، آپ آسانی سے شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، نبی کو نماز میں سکون ملتی تھی۔ ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا رخ کیا کرتے تھے۔ آپ نماز کے حوالے سے، نماز کی احادیث کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن جن کی زندگی میں نماز ہے وہ خوش نصیب ہے، لیکن جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، چاہے وہ بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، دل کو سرور چاہیے، آپ نماز کا رخ کیجیے۔ نمبر 3 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی شناخت ہے۔ نماز آپ کی عبادت کو دیکھ کر سامنے والا آپ کے بارے میں کہے گا صاحب مسلمان ہیں، یہ اسلام والے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ایک نشانی ہے، وہ نماز کی نشانی ہے۔
سیماہم وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے بارے میں کہا گیا ان کی پیشانیوں میں نشانات پڑ جاتے ہیں، کس چیز کے؟ سجدے کے۔ بلا وجہ وہ سجدے نہیں کرتے تھے، وہ سجدے کس چیز کے تھے؟ نماز کے سجدے تھے۔ نماز کے سجدے کے نشانات چہروں سے واضح ہو جاتے ہیں، لہذا نماز یہ اسلام کی پہچان ہے اور ایک مسلمان کی شناخت ہے۔ اسی طرح نمبر 4 وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیا ہے، اتنی وسعت دی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو چکی ہے، لہذا اس میں ٹال مٹول نہ کریں، اس میں بہانہ نہ بنائیں، آگے پیچھے نہ سوچیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ آپ فوراً زکوٰۃ دیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی سامنے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتی، صاحب نصاب ہیں، نصاب ان کے اوپر لاگو ہو چکا ہے، نصاب ہونے کے باوجود آدمی ایک زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ مال جمع کر لیجئے، جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، یہی خزانہ یہی مال ان کے لیے وبال جان ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے نتیجے میں ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیشانی کو اور پیٹھ کو اور پہلو کو اللہ ڈالے گا، آگ سے جلا دیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر نبی نے کہا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال نصاب کو پہنچ چکا، فلم یؤدی زکاۃ مالہ، اور اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیا، اللہ اس مال کو، اس خزانے کو گنجا سانپ کی شکل دے دے گا، جو اس کو اپنے جبڑوں میں پکڑے گا اور تکلیف دے گا اور کہے گا کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ دنیا میں تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، انا مالک انا کنزک، میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ لہذا اگر کوئی انسان صاحب نصاب ہو چکا ہے، مال اتنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو چکی ہے، تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ دیں، ورنہ عذاب اور سزا جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے آپ کی کہ آپ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے، آپ رمضان کے روزہ رکھیں۔ بہت سارے بد نصیب مسلمان رمضان میں بھی بھوک کا بہانہ لگا کر، مرض کا بہانہ لگا کر، مرض ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، سفر پر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، شریعت آپ کے مسائل اور آپ کی مجبوری کا خیال کرتی ہے، لیکن بلا وجہ بغیر عذر کے آپ بہانے بنا کر آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں آپ اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان کو آپ فراموش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، تو آپ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ یہ اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، نبی نے اس حدیث میں ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ شروع میں ایمان باللہ اور شرک کی نفی کی، اور 5 مزید یہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ اگر صاحب حیثیت ہیں تو آپ خانہ کعبہ کا حج کریں، خانہ کعبہ کا حج کریں۔ اور حج کے بارے میں نبی نے کیا کہا تھا؟ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ حلال کمائی کے ذریعے حج کرتا ہے اور دوران حج کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی فسق کا کام نہیں کرتا ہے، اور حج سے واپسی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ ویسے لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حج کی فضیلت بھی ہے اور یہ اسلام کی پہچان بھی ہے۔ آگے نبی نے کہا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی اسلام کی پہچان ہے۔ برائی سے کہاں روکیں، اچھائی کا کہاں کا حکم دیں۔ جہاں آپ کو موقع ملے، گھر میں فیملی پریوار کے سامنے بیوی کوئی غلطی کرتی ہے، فوراً ایکشن لیجیے، فوراً ادب کے دائرے میں اس کو سمجھائیے۔ اولاد میں سے بیٹا اور بیٹی
کوئی بھی غلط کام کر رہی ہے لاپرواہی مت کیجیے، سستی مت کیجیے، اسلام کی شناخت اور پہچان کو باقی رکھیے۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ بیوی ہے، بڑی بیٹی ہے، بڑا بیٹا ہے، اگر بولوں گا بگڑے گا، آوازیں کسے گا، بیوی بات نہیں مانے گی۔ آپ کا کام ہے وہاں ایکشن لینا، آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس امت کی ایک پہچان بھی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس امت کو لایا کیوں گیا ہے؟ اس امت کی اولین ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، آئی ہو سب سے اخیر میں، لیکن فضیلت اور مقام یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں نکالی گئی ہو، کیوں برپا کی گئی ہو؟ تم دو کام ضرور کرتی ہو، تین کام: اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ تین کام اس امت کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے علم کے دائرے میں رکھتے ہوئے۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں برائی ہو رہی ہے، برائی جنم لے رہی ہے، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دیجیے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روک دیجیے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ پکڑ کر روکے، غلطی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لے اور روک دے، منع کر دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے کہہ دیجیے ایسا نہ کرو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانیے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہے، چلتا ہے آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، لوگ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مزاج ایسا بن گیا ہے، ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ آدمی سوچ لیتا ہے کہ ایسا چلے گا، چلنے والی بات نہیں ہے، خطرناک بات ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہے ایمان لایا جائے، ایمان کو تازہ کیا جائے، ایمان دل سے نکل چکا ہے، اس لیے کہ برائی کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف آپ کو برائی سے روکنا بھی ہے، صرف روکنا بھی نہیں ہے، اچھائی کا حکم بھی دینا ہے، اچھائی کا موقع ملے، اچھی بات بتلانے کا موقع ملے، گھر میں، فیملی میں، پریوار میں اور دوستوں احباب میں، جو بھی آپ کا دائرہ ہے، جہاں موقع ملے قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کر دیجئے، نبی کی کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے، بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت آپ اسلام کی تبلیغ کیجئے۔ نبی نے فرمایا کہ آپ برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، آپ کے پاس اسلام کی پہچان ہے، آپ کے پاس اسلام کی شناخت ہے، اسلام آپ کے پاس بچا ہوا ہے۔ آگے نبی نے ایک اور بات کہی، کہا اذا دخلت وان تسلم اذا دخلت اہل البیت، کہ جب تم گھر والوں کے پاس آؤ، گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو۔ آپ باہر گئے ہوئے، باہر بازار، مارکیٹ، کسی کام سے، کسی مشغلے سے یا کہیں سے بھی آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو سلام کریں۔ آج یہ ہوتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو باپ نے بیٹے کو اور بیٹی کو، اہلیہ کو یہ کہا رکھا ہے جب میں آؤں تو تم سلام کرنا، جب میں جاؤں تو سلام کرنا۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے والا گھر والے کو سلام کرے، یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اور اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ عمل ہے، یہ سنت جاری رکھے ہیں، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک حدیث نقل کی، کہا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاش خفیہ وان مات دخل الجنہ، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ذمہ داری لے لی، گارنٹی لے لی 2 چیزوں کی۔ ان عاش خفیہ، اگر یہ بندہ زندہ رہے گا اللہ اتنی روزی دے دے گا کہ وہ کافی ہو جائے گی۔ آج روزی روٹی اور معاش کو لے کر انسان پریشان رہتا ہے،
کہا گیا کہ 3 کام کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، یا تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے، اگر زندہ رہا اللہ اتنی روزی دے گا کہ وہ روزی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ہے؟ جب آدمی گھر میں داخل ہو، اذا دخل بیتہ بسلام، گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، سلام کرے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی گھر سے چل کر مسجد میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے ضمانت لیا کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ اور اگر معاملہ دنیا کا ہے اللہ تعالیٰ رزق کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اور ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضمانت لیتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور رزق اتنا دے گا کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اور اگر مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ لہذا نبی نے کہا کہ سلام کو گھر میں عام کیا جائے۔ پھر آگے کہا گیا آخری بات میں کہ جو آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے، ایک آدمی راستے میں گزر رہا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، کہا کہ وَأَن تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، جب تم کسی قوم کے پاس سے گزرو وہاں بھی سلام کرو۔ معلوم یہ ہوا ادب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہاں جمع ہو گزرنے والا سلام کرے، گزرنے والا سلام کرے۔ نبی نے کہا کہ تم سلام کرو، سلام کرو جب تم کسی قوم کے پاس سے گزرو۔ یہ سلام بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ ایک معمولی الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے پیش کرتا ہے، 30 نیکیاں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک معمولی دعا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، رحمت کی دعا دے رہے ہیں، برکت کی دعا دے رہے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو 30 نیکی مل جاتی ہے۔ لہذا محبت پیدا کرنے کا، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا ایک آسان طریقہ ہے سلام کو عام کیا جائے۔ نبی نے کہا لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، تم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر لو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں ایک چیز نہ بتلاؤں، ایک نیکی نہ بتلاؤں؟ اگر اس نیکی پر عمل کرو گے تو لوگ تم سے محبت بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل بھی کرے گا۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ لہذا نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس سے گزرے، گھر میں داخل ہو، اسلام کی پہچان یہ ہے، اس کے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرے، اور بیٹھے ہوئے قوم کے سامنے سے گزرتا ہے قوم کے لوگوں کو سلام کرے۔ آخر میں نبی نے کیا کہا؟ فَمَن تَرَكَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا، جو شخص ان چیزوں میں سے، ان 10 حکموں میں سے، 10 نشانیوں میں سے کسی بھی نشانی کو چھوڑ دیا، کسی بھی نشانی کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا، سب سے بڑا وکیل ہے، قوم کے پاس سے گزرا سلام نہیں کیا، مغرور آدمی ہے، گھمنڈی انسان ہے، کہا کہ اس میں سے کچھ بھی چھوڑ دے، کہا گیا فقط ترک سہما من الاسلام، اس نے اسلام کے حصوں میں سے ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ اور ومن ترکہن کلہن، اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں میں سے کسی کو نہیں مانتا، ایمان، شرک سب میں مبتلا ہے، کسی کو مان نہیں رہا ہے، سب کا منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے مسلمان ہونے کا، وہ دعویٰ کر رہا ہے اسلام کا، فقد ول الاسلام ظہرہ، اس نے اپنے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں آپ نے 10 نشانیاں بتلائیں، اور یہ 10 نشانیاں آئے دن ہم اور آپ انجام دے سکتے ہیں، ہم آئے دن ان میں سے اکثر کو ہم اور آپ انجام دے سکتے ہیں، اور اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی علامت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 نشانیاں، 10 علامتیں اسلام کے حوالے سے بیان کی، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین عملی زندگی میں اس کو لاگو کرنے اور نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔